بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور عام فہم مگر دین کے ادب سے بھرپور مسئلے پر بات کریں گے۔ اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو، دعا بھی مانگتے ہو، اور پھر بھی دل کے اندر ایک خالی پن ہے، اگر تم برے نہیں ہو، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتے، مگر پھر بھی دل میں سکون نہیں اترتا، اگر تم غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو مگر محسوس کرتے ہو کہ دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا جا رہا ہے، بات بات پر فیصلہ کرنے لگتا ہے، لوگوں کو تولنے لگتا ہے، تو ذرا ٹھہر جانا۔ آج کی یہ بات کسی اور کے لیے نہیں، آج کی یہ بات تمہارے لیے ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دل کی بے چینی کی وجہ شیطان ہے، یا دنیا کی مصروفیت ہے، یا لوگوں کا رویہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، لوگ اچھے نہیں رہے، حالات مشکل ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہر بار مسئلہ باہر نہیں ہوتا، ہر بار دشمن سامنے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ چیز جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے، وہ نیکی کے اندر چھپی ہوتی ہے، وہ خاموش ہوتی ہے، نرم آواز میں بات کرتی ہے، اور ہمیں ہماری ہی زبان میں بہکاتی ہے۔ یہ بات شاید سننے میں سخت لگے، مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ مسئلہ شیطان نہیں، مسئلہ دنیا نہیں، مسئلہ وہ نفس ہے جو نیکی کے لباس میں چھپ جاتا ہے، وہ نفس جو تمہیں یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، باقی سب غلط ہیں، وہ نفس جو تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو، اس لیے اب تمہیں خود کو پرکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان باہر سے نیک مگر اندر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ باتیں سن کر دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی ہے تو اسے جھٹکنا مت۔ یہ چبھن دشمنی کی علامت نہیں، یہ بیداری کی علامت ہے، کیونکہ جب بات غلط ہوتی ہے تو دل رد کر دیتا ہے، اور جب بات سچ ہوتی ہے تو دل خاموش ہو جاتا ہے۔ آج اگر دل خاموش ہو رہا ہے تو سمجھ لو بات صحیح جگہ لگی ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی گناہگار پر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوشش کر رہے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو دعا بھی مانگتے ہیں، جو اللہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی اندر کہیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ ویڈیو الزام نہیں، یہ آئینہ ہے، اور آئینہ ہمیشہ وہی دکھاتا ہے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ ہمیں یہ ماننے میں بڑا وقت لگتا ہے کہ نفس صرف گناہ میں نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے نفس وہاں ہوتا ہے جہاں شراب ہے، جہاں بدکاری ہے، جہاں کھلی نافرمانی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ نفس عبادت میں بھی آتا ہے، وہ نماز میں بھی داخل ہوتا ہے، وہ دعا میں بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ نیکی کے ہر عمل میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ گناہ میں نفس شور مچاتا ہے اور نیکی میں وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ ہم اس خاموش آواز کو سن سکیں، اس لیے نہیں کہ ہم خود کو برا ثابت کریں، بلکہ اس لیے کہ ہم خود کو سچا دیکھ سکیں، کیونکہ جب تک انسان خود کو سچا نہیں دیکھتا وہ کبھی نہیں بدلتا، اور تبدیلی کا سفر الزام سے نہیں، پہچان سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں کوئی لمبی لمبی نصیحتیں نہیں ہوں گی، یہاں کوئی اوپر سے بات نہیں کی جائے گی، یہاں بات دل سے ہوگی اور دل تک جائے گی، کیونکہ روحال کا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ باتیں شور سے نہیں، سچ سے کی جائیں۔ وہ باتیں جو سن کر انسان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جائے، موبائل ہاتھ میں ہو مگر نظر کہیں اور چلی جائے، اور دل خود سے ایک سوال پوچھ بیٹھے۔ اگر تم ایسے موضوعات سننا چاہتے ہو جو وقتی جوش نہیں دیتے بلکہ دیر پا احساس چھوڑ جاتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ تم کیا ہو بلکہ یہ دکھائے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تو روحال کو سنبھال کر رکھنا۔ یہاں باتیں آسان نہیں ہوتی مگر سچی ہوتی ہیں، یہاں لفظ کم ہوتے ہیں مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ آج کی یہ بات ایک آغاز ہے، کوئی فیصلہ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، بس ایک دعوت ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی، اپنے اندر جھانکنے کی، اور اس آواز کو پہچاننے کی جو تمہیں تمہاری ہی نیکی کے ذریعے دھوکہ دے سکتی ہے۔ اگر تم نے خود سے ایمانداری برت لی تو آگے کا راستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا، اور اگر آج دل نے کہا کہ یہ بات میری تھی تو سمجھ لو تم صحیح جگہ آ گئے ہو۔ نفس کی پہلی اور سب سے خاموش چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل میں ایک جملہ آہستہ سے رکھ دیتا ہے، بغیر شور کے، بغیر اعلان کے، بالکل ایسے جیسے کوئی خیال خود بخود آ گیا ہو۔ وہ جملہ ہوتا ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ نہ یہ غرور کی طرح چیختا ہے، نہ تکبر کی طرح نظر آتا ہے،
بس دل کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں غلط کاموں سے بچتا ہوں، میں کسی کا حق نہیں مارتا، پھر اگر میں خود کو ٹھیک سمجھوں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نفس پہلی جیت لیتا ہے۔ یہ خوش فہمی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ انسان نیکی کو سفر نہیں سمجھتا، منزل سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نیکی کا مطلب کامل ہونا نہیں بلکہ سیکھتے رہنا ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کے اندر سے ایک چیز خاموشی سے نکل جاتی ہے، اور وہ ہے اصلاح کی طلب۔ اب وہ خود کو بدلنے کے لیے نہیں جیتا بلکہ خود کو ثابت کرنے کے لیے جیتا ہے۔ اب اسے نصیحت چبھنے لگتی ہے، یاد دہانی بوجھ لگنے لگتی ہے، اور آئینہ دشمن محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہاں ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ بندہ نماز پہلے سے زیادہ پڑھتا ہے مگر دل پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ذکر زبان پر بڑھ جاتا ہے مگر آنکھوں میں نرمی کم ہو جاتی ہے۔ عبادت جاری رہتی ہے مگر عاجزی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ وہ جھکنا جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے مگر بندوں کے سامنے خود کو اونچا محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا کچھ نہیں، دکھاتا بھی کچھ نہیں، مگر اندر ہی اندر ایک موازنہ چلتا رہتا ہے۔ اب اسے دوسروں کی غلطیاں بہت صاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کون کہاں کمزور ہے، کون کہاں غلط ہے، کون دین پر صحیح نہیں چل رہا، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ مگر جب بات اپنی آتی ہے تو نظر دھندلا جاتی ہے۔ اپنی کمی کو وہ نیت کا نام دے دیتا ہے اور دوسروں کی کمی کو کردار کا۔ اپنے عمل کو حالات سے جوڑتا ہے اور دوسروں کے عمل کو ان کی ذات سے۔ یہ سب کچھ نفس بڑے سکون سے کرواتا ہے، اس لیے انسان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف کر رہا ہے۔ یہاں زبان اکثر خاموش رہتی ہے مگر دل بولتا رہتا ہے۔ دل میں جملے بنتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، فائلیں تیار ہوتی ہیں۔ انسان کسی کو کچھ کہتا نہیں مگر اپنے اندر سب کچھ طے کر لیتا ہے۔ وہ خود کو کہتا ہے کہ میں تو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، میں تو بس حقیقت دیکھتا ہوں۔ مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نفس نے اسے یہ یقین دلا دیا ہوتا ہے کہ تم دیکھنے والوں میں سے ہو، پرکھنے والوں میں سے ہو، اور باقی لوگ ابھی پیچھے ہیں۔ یہ خوش فہمی سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ آتی ہے۔ گناہ کے ساتھ آنے والی برائی فوراً پہچانی جاتی ہے مگر نیکی کے ساتھ آنے والی برائی بہت دیر سے سامنے آتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے قریب ہوں اس لیے مجھ میں یہ کمزوری ہو ہی نہیں سکتی، اور یہی سوچ اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے سننے کی ضرورت نہیں، اب اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اب اسے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اس مقام پر انسان کا دل بند ہو جاتا ہے مگر اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ دین کی بات سنتا ہے مگر صرف وہی جو اس کے خیال سے میل کھاتی ہو۔ جو بات اس کی خوش فہمی کو چیلنج کرے وہ اسے سخت لگتی ہے، غیر ضروری لگتی ہے، یا کسی اور کے لیے مناسب لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات تو فلاں کے لیے ہونی چاہیے، یہ بات تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی شروع میں ہیں، اور یوں نفس اس کے ارد گرد ایک محفوظ دائرہ بنا دیتا ہے جہاں سچ داخل نہیں ہو پاتا۔ یہ نفس کی پہلی چال ہوتی ہے اور سب سے کامیاب بھی، کیونکہ اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا راستہ درست ہے، بس دوسروں کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے تو اصل خطرہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب نفس کو چھپنے کی ضرورت نہیں رہتی، اب وہ دل کے فیصلوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے کبھی محسوس کیا ہو کہ تم نیکی کرتے کرتے دوسروں سے دور ہو گئے ہو، اگر تم نے کبھی دیکھا ہو کہ عبادت کے باوجود دل میں نرمی کم ہو رہی ہے، اگر تم نے کبھی یہ سوچا ہو کہ میں تو ٹھیک ہوں، مسئلہ دوسروں میں ہے، تو ذرا رک کر خود سے یہ سوال ضرور کرنا کہ کہیں یہ آواز نفس کی تو نہیں، کیونکہ نفس کی پہلی جیت یہی ہوتی ہے کہ وہ تمہیں یہ یقین دلا دے کہ تمہیں جیتنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ نفس کی پہلی جیت ہوتی ہے، مگر اصل خطرہ ابھی شروع ہوتا ہے۔ نفس کی دوسری چال پہلی سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہے، اس لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پہلی چال میں نفس انسان کو کھلے طور پر یہ احساس دلاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مگر دوسری چال میں وہ خود کو پیچھے کر لیتا ہے اور انسان کو آگے کر دیتا ہے۔ یہاں نفس چیختا نہیں، دلیل نہیں دیتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا،
وہ بس ایک احساس بن جاتا ہے، اتنا نرم، اتنا خاموش کہ انسان کو لگتا ہے یہ تو عاجزی ہے، یہ تو نرمی ہے، یہ تو دینداری کی علامت ہے۔ اس چال میں بندہ بار بار کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں تو کمزور ہوں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں، میں تو بس اللہ کا محتاج ہوں۔ یہ جملے سننے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اکثر واقعی نیک نیتی سے کہے جاتے ہیں، مگر مسئلہ جملوں میں نہیں، مسئلہ اس احساس میں ہوتا ہے جو ان جملوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس کو اگر کھلے غرور میں جگہ نہ ملے تو وہ عاجزی کا نقاب اوڑھ لیتا ہے اور اسی نقاب کے پیچھے بیٹھ کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان زبان سے خود کو کچھ نہیں کہتا ہے، مگر دل کے اندر ایک الگ تصویر بنتی ہے۔ وہاں وہ خود کو خاص سمجھنے لگتا ہے، خاص اس لیے نہیں کہ وہ بڑا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ باقیوں جیسا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ باقی لوگ سطحی ہیں، باقی لوگ دین کو نہیں سمجھتے، باقی لوگ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں میں ہوں۔ وہ خود کو بہتر کہنے سے بچتا ہے، مگر مختلف ضرور سمجھتا ہے، اور یہی فرق نفس کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ یہاں نفس خاموش غرور پیدا کرتا ہے، ایسا غرور جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے، ایسا غرور جو لفظوں میں نہیں رویے میں جھلکتا ہے۔ انسان کسی کو ٹوکتا نہیں، کسی پر آواز بلند نہیں کرتا، مگر اندر ہی اندر سب کو ناسمجھ سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ لوگ دین کی گہرائی نہیں جانتے، لوگ بس ظاہر پر ہیں، لوگ بس رسموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ خود کو ان سب سے الگ رکھتا ہے اور اسی الگ پن کو وہ روحانیت سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہاں نفس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ تم محفوظ ہو، کیونکہ تم تو خود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تم میں غرور کہاں؟ مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ غرور ختم نہیں ہوا ہوتا، بس شکل بدل لیتا ہے۔ پہلے غرور یہ کہتا تھا میں بہتر ہوں، اب غرور یہ کہتا ہے میں کچھ نہیں اور باقی لوگ بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے آواز اونچی تھی، اب سرگوشی ہے۔ اس مرحلے پر نفس بولتا نہیں، احساس بن جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ اس کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی سمجھ ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو کمزور ہیں۔ وہ خود کو طالب حق سمجھتا ہے، مگر دراصل وہ حق کو اپنے احساسات کے تابع کر چکا ہوتا ہے۔ جو بات اس کے اس احساس کو سہارا دے وہ حق لگتی ہے، اور جو اس احساس کو چیلنج کرے وہ سخت، غیر ضروری یا وقت سے پہلے لگتی ہے۔ یہاں ایک اور خطرناک بات جنم لیتی ہے۔ انسان عاجزی کی باتیں تو کرتا ہے، مگر عاجزی کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کی بات سننے میں دقت محسوس کرتا ہے، اختلاف کو ناپسند کرتا ہے اور تنقید کو ناسمجھی سمجھ کر رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو سب برداشت کر لیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف وہی برداشت کرتا ہے جو اس کی اندرونی تصویر سے میل کھاتا ہو، باقی سب اسے شور لگتا ہے۔ اس مقام پر انسان کے اعمال دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں، اس کی گفتگو نرم ہوتی ہے، اس کا انداز شائستہ ہوتا ہے، اس کی ظاہری عاجزی لوگوں کو متاثر بھی کرتی ہے، مگر دل کہیں چھپ جاتا ہے۔ دل سوالوں سے بھاگنے لگتا ہے، دل خود کو کھولنے سے انکار کر دیتا ہے، دل آئینے سے نظریں چرا لیتا ہے۔ اور چونکہ سب کچھ نیکی کے دائرے میں ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خود انسان کو بھی نہیں۔ اگر کبھی تم نے یہ محسوس کیا ہو کہ تم خود کو کمزور کہتے کہتے دوسروں سے کٹتے جا رہے ہو، اگر تم نے کبھی دیکھا ہو کہ تم خاموش رہ کر بھی لوگوں پر ایک اندرونی فیصلہ صادر کر رہے ہو، اگر تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ تمہیں لگتا ہے لوگ نہیں سمجھتے اس لیے تم الگ رہتے ہو، تو ذرا رک کر اس احساس کو پہچاننا۔ ممکن ہے یہ عاجزی نہ ہو، بلکہ نفس کا وہ نقاب ہو جس کے پیچھے وہ خود کو محفوظ کر چکا ہو۔ نفس کی یہ چال اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت سنبھل کر چل رہا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، کسی سے الجھ نہیں رہا، کسی پر حکم نہیں لگا رہا، مگر وہ خود کو باقیوں سے الگ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی الگ پن آہستہ آہستہ دل کو تنہا کر دیتا ہے، اور تنہا دل چاہے کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو راستہ بھول سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیکی نظر آتی ہے مگر دل چھپ جاتا ہے۔ نفس کی تیسری چال سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس خود کو دین کے پردے میں چھپا لیتا ہے۔ یہاں نفس گناہ کی بات نہیں کرتا،
خواہش کی بات نہیں کرتا، یہاں وہ حق کی بات کرتا ہے۔ وہ انسان کے ہاتھ میں دلیل پکڑا دیتا ہے، زبان پر سچ رکھ دیتا ہے اور دل کے اندر ضد بٹھا دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ دین کے مطابق ہے، میں اگر سخت ہوں تو اس لیے کہ حق سخت ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں نفس سب سے زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس پر سوال اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی سچ کی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ بات میں نہیں ہوتا، مسئلہ لہجے میں ہوتا ہے۔ الفاظ درست ہوتے ہیں، نیت کا دعویٰ بھی درست ہوتا ہے، مگر انداز میں نرمی نہیں رہتی۔ انسان بات سمجھانے نہیں آتا، منوانے آتا ہے۔ اختلاف سننے نہیں آتا، ختم کرنے آتا ہے۔ اور نفس اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر تم نے نرمی دکھائی تو حق کمزور پڑ جائے گا، اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو باطل غالب آ جائے گا۔ یوں ضد کو غیرت کا نام دے دیا جاتا ہے اور سختی کو دینداری سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر گفتگو بحث میں بدل جاتی ہے۔ مقصد دل جیتنا نہیں رہتا، دلیل جیتنا بن جاتا ہے۔ انسان سامنے والے کی بات سننے کے بجائے اگلا جواب سوچ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھنے کے بجائے ثابت کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اور جب سامنے والا خاموش ہو جائے تو اسے لگتا ہے کہ میں جیت گیا، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ اس کی بات نے دل توڑ دیا ہے، رشتہ کمزور کر دیا ہے اور فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ نفس یہاں تالیاں نہیں بجاتا، بس خاموشی سے مسکراتا ہے۔ یہاں ایک عجیب خود فریبی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو غلطی سے نکال رہا ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے، اور اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے نام پر اپنے نفس کو بچا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اپنی رائے پر سوال برداشت نہیں کر پاتا اور اپنی سختی کو اصول کا نام دے دیتا ہے۔ نفس اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ تم اگر پیچھے ہٹے تو دین پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس چال میں نفس انسان کو بہت مصروف رکھتا ہے۔ بحث، دلائل، حوالے، مثالیں، سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ انسان خود کو حق کا سپاہی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حق کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کی آواز کی بلندی۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ سچ اگر دل تک نہ پہنچے تو وہ محض معلومات بن کر رہ جاتا ہے، اور معلومات دلوں کو نہیں بدلتی، رویے بدلتے ہیں۔ یہاں نفس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو معاف کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں سخت ہوں تو مجبوری ہے، اگر میں تلخ ہوں تو حالات کی وجہ سے، اگر میں کسی کو نیچا دکھا رہا ہوں تو اس لیے کہ اسے حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے۔ وہ اپنے ہر رویے کے لیے ایک دینی جواز تلاش کر لیتا ہے، اور چونکہ نیت کا معاملہ دل کا ہوتا ہے اس لیے کوئی اسے روک بھی نہیں پاتا۔ وہ خود ہی جج بھی ہوتا ہے، وکیل بھی، اور فیصلے کا نفاذ بھی خود ہی کر لیتا ہے۔ اس مقام پر دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ وہ حق پر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ اس کے لہجے سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے تنہائی اس لیے ملی ہے کہ وہ سچا ہے، حالانکہ اکثر تنہائی اس لیے آتی ہے کہ دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور نفس اس تنہائی کو بھی فخر میں بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو تم اکیلے ہو کیونکہ تم صحیح ہو۔ اگر کبھی تم نے یہ محسوس کیا ہو کہ تمہاری بات درست ہونے کے باوجود سامنے والا زخمی ہو گیا، اگر کبھی تم نے دیکھا ہو کہ تم حق کہہ کر بھی رشتہ کھو بیٹھے، اگر کبھی تمہیں یہ احساس ہوا ہو کہ تم دلیل جیت گئے مگر سکون ہار گئے، تو ذرا رک جانا۔ اس لمحے خود سے یہ سوال کرنا کہ کہیں یہ حق کی غیرت نہیں بلکہ نفس کی ضد تو نہیں، کیونکہ حق کبھی دل توڑ کر خوش نہیں ہوتا اور نفس کبھی دل جیت کر مطمئن نہیں ہوتا۔ نفس کی یہ تیسری چال اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کے کام پر لگا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہر سختی قبول ہو جائے گی، اس کی ہر تلخی معاف ہو جائے گی، کیونکہ نیت تو اچھی ہے۔ مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نیت اگرچہ دل کا معاملہ ہے مگر اثرات بھی اللہ ہی دیکھتا ہے، اور جس بات سے دل ٹوٹیں، فاصلے بڑھیں اور نفرت جنم لے، وہاں نفس نے اپنا کام کر لیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا تو وہ حق کے ساتھ نرمی رکھے یا نرمی چھوڑ کر حق کا دعویٰ کرتا رہے۔
نفس ہمیشہ دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہاں انا محفوظ رہتی ہے۔ وہاں انسان کو جھکنا نہیں پڑتا، ماننا نہیں پڑتا، خاموش ہونا نہیں پڑتا، مگر روح کا راستہ ہمیشہ جھکنے سے شروع ہوتا ہے، ماننے سے کھلتا ہے اور خاموشی سے مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جہاں دلیل جیت جائے مگر دل ہار جائے، وہاں نفس جیت جاتا ہے۔ اب ذرا ٹھہر جانا، اگر اس ساری بات کے بعد دل میں شور نہیں بلکہ خاموشی ہے تو سمجھ لو یہ بات تم تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ سچ جب دل پر پڑتا ہے تو وہ ہنگامہ نہیں کرتا، وہ انسان کو چپ کرا دیتا ہے۔ آج اگر تمہیں کسی پر غصہ نہیں آیا، کسی بات کا دفاع کرنے کا دل نہیں چاہا، بلکہ بس ایک اندرونی سوال جاگ اٹھا ہے، تو یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے یہ ساری گفتگو تھی۔ یہاں مقصد نفس کو مارنے کی بات کرنا نہیں تھا۔ نفس کو کچلنے، دبانے یا ختم کرنے کا دعویٰ ہمیشہ نفس ہی کرتا ہے۔ اصل کام نفس کو پہچاننا ہے، کیونکہ جو نفس کو دشمن سمجھ کر اس سے لڑنے نکلتا ہے وہ اکثر خود کو ہی زخمی کر لیتا ہے، اور جو نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اس کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نفس دشمن نہیں، امتحان ہے، اور امتحان ہمیشہ مار کر نہیں، سمجھ کر پاس کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے غور کیا ہو تو نفس ہر جگہ موجود تھا، نیکی میں، عاجزی میں، حق کی بات میں۔ وہ کہیں باہر نہیں چھپا تھا، وہ تمہارے اندر ہی تھا، تمہاری ہی آواز میں بات کر رہا تھا۔ وہ تمہیں تمہاری نیکی دکھا کر روکتا رہا، تمہاری عاجزی دکھا کر بچتا رہا، اور تمہاری سچائی دکھا کر سخت بناتا رہا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ تمہیں لگا یہ سب تم خود ہو۔ یہی نفس کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ یہاں آ کر انسان کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ بول کر نہیں ہوتا، اعلان کر کے نہیں ہوتا، بس دل کے اندر ہوتا ہے۔ کیا میں خود کو ہمیشہ درست سمجھتا رہوں گا، یا کیا میں یہ ہمت رکھتا ہوں کہ خود کو بھی پرکھ سکوں؟ کیا میں ہر بات میں دلیل جیتنا چاہتا ہوں، یا کیا میں یہ قبول کر سکتا ہوں کہ کبھی کبھی خاموش رہنا بھی حق کے قریب لے جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ یہ سوال صرف خاموش دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ نفس کو دشمن سمجھنے والا ہار جاتا ہے، کیونکہ دشمن کو مارنے کا جنون انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ ہر جگہ دشمن دیکھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اندر بھی۔ اور جب انسان اپنے اندر ہی جنگ شروع کر دے تو سکون کہاں بچے؟ اس کے برعکس نفس کو پہچاننے والا بچ جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ آواز کب رہنمائی ہے اور کب فریب۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ کب خاموش رہنا بہتر ہے اور کب بولنا ضروری ہے۔ وہ اپنے آپ سے لڑتا نہیں، خود کو سنبھالتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل آہستہ آہستہ جھکنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جھکنا کمزوری نہیں ہوتی، یہ سمجھداری ہوتی ہے۔ یہاں انسان مان لیتا ہے کہ میں ابھی راستے میں ہوں، منزل پر نہیں پہنچا۔ یہاں وہ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا، بلکہ سیکھنے والا مان لیتا ہے۔ اور جب انسان سیکھنے والا بن جاتا ہے تو نفس کا زور خود بخود ٹوٹنے لگتا ہے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی شور کے۔ اگر اس ویڈیو کے بعد تمہیں یہ لگے کہ تمہیں فوراً کچھ کرنا چاہیے، کچھ ثابت کرنا چاہیے، کچھ کہنا چاہیے، تو ذرا رک جانا۔ اصل اثر یہ نہیں ہوتا۔ اصل اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ دیر خاموش ہو جائے، موبائل ہاتھ میں ہو مگر نظریں اسکرین پر نہ ہوں، دل کے اندر ایک بات گونج رہی ہو اور انسان اس بات سے بھاگ نہ رہا ہو۔ یہی خاموشی سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ اسی خاموشی میں انسان خود کو پہلی بار سچ میں سنتا ہے۔ اور اگر آج کی بات نے دل میں سوال چھوڑا ہے، کوئی ایسا سوال جس کا جواب فوراً نہیں مل رہا، تو گھبرانا مت۔ ہر سوال کا جواب ایک ہی دن میں نہیں ملتا۔ کچھ جواب وقت مانگتے ہیں، کچھ راستہ مانگتے ہیں، اور کچھ صرف صبر چاہتے ہیں۔ روح حال کا سفر بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں جواب شور مچا کر نہیں آتے، یہاں جواب آہستہ آہستہ اترتے ہیں، جیسے رات کے آخری پہر سکون اترتا ہے۔